نمبر 4، اس بچے کے لیے سب سے بہترین خوراک وہ ماں کا دودھ ہے۔ مائیں اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلائیں۔ اس کے اندر غذائیت بھی ہے، اس کے اندر طاقت بھی ہے، اس کے اندر اپنائیت بھی ہے، اس کے اندر ماں کی شفقت اور محبت بھی ہے، اس کے اندر رحم دلی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ماں کے اپنے دودھ کے اندر ہیں جو باہر کے دودھ میں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اگر آپ باہر دودھ پلانے کا اہتمام کرتی ہیں تو باہر کا دودھ بازار کا ہے، دودھ ناقص ہے، چیزیں اس کے اندر ملی ہیں، کیمیکلز موجود ہیں، اور بچے کے لیے وہ خوراک نامناسب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ماں اپنے دودھ سے بچے کی تربیت اچھے ماحول میں کرتی ہے تو اس کے اندر بچہ دنیاوی اعتبار سے اس کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے، اور دینی اعتبار سے بچے کی پرورش بہت اچھی ہے، تو گویا اس کی جسمانی اور روحانی تربیت کا تعلق ماں کے دودھ کے ساتھ ہے۔ ماں اپنا دودھ پلائے اور 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر کوئی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہو، 2.5 سال تک گنجائش ہے، وگرنہ 2 سال تک اپنے بچے کو یہ ماں دودھ پلا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں، بات کہتے بھی شرم آتی ہے، بات سمجھانی بھی ضروری ہے۔ ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کو محض اس وجہ سے دودھ نہیں پلاتی، اگر میں نے اپنا دودھ اس کو پلایا تو میرے جسم کی ساخت ٹھیک نہیں رہے گی، اس کی وجہ سے میری نشو و نما خراب ہوگی اور میرے ظاہری حسن کے اندر اثر پڑے گا۔ یہ بالکل نامناسب ہے۔ ہاں اگر والدہ بیمار ہو، اس کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو نہ پلائیں، دایا رکھ لیں یا باہر سے دودھ منگوا لیں۔ اسی طرح اگر بچے کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ ماں کے دودھ سے نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا عذر ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ماں اس کو اپنا دودھ پلائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله